آسان ہوگا. مگر جہاں آپ نے شان اہل بیت کی ذمہ داری لی ہے، فضائل اور مناقب اہل بیت بیان کرنے کی ذمہ داری لی ہے، میں آج جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں یہ سوال پوچھنے سے حق بجانب ہوں کہ جناب ام کلثوم کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کا سرعام ذکر، محافل، مناقب، ولادتیں، جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیوں ان کی سیرت کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا اسلام کے خلیفہ کے ساتھ، خلیفہ دوم کے ساتھ، اس لیے ناراض ہیں اور نالا ہیں اور اس لیے ان کو اذکار میں شامل نہیں رکھتے؟ اس پہ کس حد تک سچائی ہے شیخ صاحب؟ جی بہت ہی عمدہ اور شستہ اور رفتہ سوال ہے آپ کا، اور اسی سوال کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت کا عنوان جوڑ دیتے ہیں، اور وہ امام حسن ابن علی کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو بھاری شخصیات جو مکتب اہل البیت میں ان کے کلمات، ان کی سیرت پر ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جیسے امام حسن کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صلح کی اس لیے شیعہ حضرات امام حسن کا ویسے ذکر نہیں کرتے جیسے ان کا ذکر کرنا چاہیے. جناب ام کلثوم صلوات اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کیونکہ بعض ان کی روایتوں میں جو ہے وہ یہ آیا ہے، اور اس پر شد و مد دیتے ہیں مخالف اور خصم حضرات، کیونکہ حضرت خلیفہ ثانی نے جو ہے ان سے عقد کیا تھا. اس لیے پہلے مرحلے پر تو ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے نا کہ ان کے ساتھ عقد بھی ہوا. پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ جو ام کلثوم ہے آیا وہ بنت علی ہے یا بنت ابی بکر ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اس پر بات ہوگی. باقی رہا سوال یہ کہ ہم جناب ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے جسے زینب صغریٰ بھی کہا گیا ہے، تو آپ ہماری محفلوں میں آئیے، آپ ہماری مجلسوں میں آئیے، آپ ہمارے مصائب میں آئیے، آپ وہاں دیکھیے کہ ہم امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں، جناب ام کلثوم کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس پر ڈھیروں ساری سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے خطبوں کی شرحیں کی گئی ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ آنکھیں بند کر دینے سے تو حقائق نہیں بدلتے نا. آپ آئیے ذرا جو مکتب تشیع میں خزانہ کتابوں کا بھرا پڑا ہے ان زوات کے حوالے سے، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو پھر یہیں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے بس رٹوا دیا گیا ہے، تو وہ بار بار جیسے کہتے ہیں نا کہ بار بار بوریے سے وہ سوال نکال کر سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. یہاں پر جناب ام کلثوم صلوات اللہ تعالی علیہ کا کربلا میں کردار اور ان کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کی رفت کربلا میں بھی آیا ہے. ان کے خطبے جو اپنی طرف سے قربانی بن کر گئے وہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں مقتل کی طرف. تو حضرت ام کلثوم کی فضیلت، حضرت ام کلثوم کا ذکر، حضرت ام کلثوم کا بیان ہماری کتابوں میں واضح ہے. جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے انہیں چاہیے کہ ہماری محفلوں میں آئیں، ہماری مجالس میں آئیں، ہماری کتابوں کو پڑھیں، تو انشاءاللہ الرحمن ان سے یہ سوال دور ہو جائے گا کہ ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے یا جناب ام کلثوم کا ذکر جنہیں زینب صغریٰ کہا گیا ہے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بالکل کرتے. انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے محافل میں شرکت کرنے کی زحمت فرمائیں. چلے بہتر ہو گیا. قاری مزمل حسینی صاحب، آپ کی تحقیق یہاں ظاہر ایک جانچ پڑتال سے گزاروں گا، میں تفتیش کروں گا، آپ سے جواب لوں گا. یہ جو رشتے کا واقعہ ہے جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کا جناب حضرت عمر فاروق ابن خطاب، یہ ان کا رشتہ واقعی طے پایا تھا؟ حالانکہ کہتے ہوئے مجھے حیرانگی اس لیے ہو رہی کہ عمر کا بڑا فرق ہے، ایج ڈفرنس اتنا ہے کہ بیان کرنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی تنقید کا پرونہ نکلا ہے. مگر روایات کے دامن میں اور تاریخ کے دامن میں، کیونکہ آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی نگاہ کہاں جا کے جمتی ہے؟ بس بھائی سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا یا نہیں ہوا، دیکھیں اس میں وہ لوگ جو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ مقام، پہلے ان کا مقام کم ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد پاک میں دی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے آپ کے گھرانے سے حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ ان کا تعلق رہے. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اس چیز کو ہم ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ ہوا یا نہیں ہوا عمر کا. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہے، کیا یہ تعلق کم ہے؟ یہ رشتہ، یہ اے نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ تعلق، جی جی یہ تعلق جناب حفصہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ام المومنین کے حوالے سے. جی ام المومنین، ہاں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا رشتہ ہے نبی کے ساتھ ہوا، کیا یہ تعلق نبی کے ساتھ، نبی کے گھرانے سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری زندگی سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں ام المومنین ہیں، اگر وہ بھی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ تاریخ میں ایک لکھا گیا ہے کہ حضرت جناب جو عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا جو ہے رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ. اب ہم دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کی بات کرتے ہیں. جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے رشتے کی بات ہوئی تو وہاں پر حضرات شیخین دونوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم سیدہ کے رشتے کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ بات اہل سنت میں مشہور ہے، کسی قسم کا اس میں تردد نہیں ہے. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کا رشتہ حضرت عمر سے یا حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہما سے نہیں کیا. یہ بات واضح، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب چلے جاتے ہیں ہم سیدہ کے. جو روایت بخاری کی بیان کی جاتی ہے اس میں وضاحت ہے ہی نہیں کہ اس ام کلثوم سے مراد یہ ام کلثوم بنت علی ہے یا اس ام کلثوم سے مراد کوئی اور ام کلثوم ہے، کوئی اور عورت ہے. وہاں ایک یعنی شک کی بنیاد پر صرف ایک عورت کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کا ذکر، اس کا تعلق اور نسبت حضرت جناب عمر سے جوڑی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں وضاحت اس کی ہے ہی نہیں. اب ہم تاریخ کو اگر دیکھتے ہیں تو جس دور میں، جس وقت میں، جس تاریخ میں حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا یعنی ان کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت حضرت جناب عمر کی جو عمر ہے وہ 50 سے جناب اس سے 50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہو جاتی ہے. اور اس وقت حضرت جناب سیدہ ام کلثوم ان کی عمر، ان کی حیاتی میں، حضرت جناب عمر کی حیاتی میں صرف 5 یا 6 برس ہے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ 5-6 برس کی ایک لڑکی ہو، ایک خاتون ہو، اور اس کا نکاح جو ہے وہ ایک 50 پلس جو بندہ ہے اس کے ساتھ ہو جائے. اگر یہ باتیں کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے حضرت عمر خلیفہ ثانی جو ان کا کوئی مقام کم ہے کہ آپ اس طریقے سے ان کے مقام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک میں دی ہے، اور پھر وہ ام المومنین ہیں جنہیں خدا نے کہا کہ یہ نبی کی ازواج جو ہیں یہ آپ کی مائیں ہیں. اس سے بڑا تو اور کوئی، میں کہتا ہوں کہ اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے بڑا تو نہیں تعلق بنتا. ایک حضرت مولا علی سے تعلق ہے اور دوسرا خود خاتم المرسلین سے تعلق ہے. میں ذرا سے اس پہ ایک ابہام پا رہا ہوں. آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے، مگر مجھے کہہ لینے دیجیے کہ چند ایک حوالہ جات جو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، گویا ہوتے ہیں، اور ان کو دونوں علماء کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثلا سنی حوالہ جات موجود ہیں اور کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ابن سعد میں موجود ہیں، الطبری میں موجود ہیں، اور اس کے مطابق شادی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ جی وہ ام کلثوم کون ہے، یعنی کس کی دختر ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. تو کون ہیں جن سے شادی کر کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوئی کوشش کرے گا سوائے ام کلثوم بنت علی کے. اور پھر یہ بھی ہے اہل سنت روایات میں کہ حضرت علی نے ان کی شادی خود طے پائی، یعنی آپ کی موجودگی میں پائی، بلکہ 40,000 درہم بھی حق مہر دیا گیا. اور تاریخ بھی معین کی گئی کہ 17 ہجری، یعنی اس کی کوئی سال اور ڈیٹ کے حساب سے بات کرو. پھر مزے کی بات یہ ہے شیخ دلشاد مہدوی صاحب کہ شیعہ روایات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. یعنی شیخ مفید نے، شیخ مرتضیٰ نے، شیخ ناصر حسین نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ ایک کنفیوژن ہے یا اس کو خود شیعوں کے درمیان بھی ایک ڈسپیوٹڈ آرگومنٹ سمجھا جاتا ہے؟ اس پہ آج اگر کلیئر گفتگو ہو جائے تو بڑی آسانی ہوگی. جی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس طریقے سے یہ بیان ہوا، کیونکہ مجموعی طور پر تمام کتابوں کو جب آپ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ جس روایت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں یا جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں فروع کافی کی، اس میں امام جعفر صادق سے جو وہ روایت ہے، اس سے مراد جناب ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں جو ربیبہ ہیں
مولا کائنات کی، یعنی اس معنی میں کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین ازدواج کرتے ہیں اسماء بنت امیس سے، تو ورثے میں جو ابو بکر کی اولاد تھی جس میں محمد ابن ابی بکر بھی تھا اور ساتھ میں ام کلثوم بنت ابی بکر بھی تھی، وہ مولا کائنات کے گھر میں تربیت پا رہی تھی، وہ مولا کائنات کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی۔ اور یہ ساتھ میں بتایا جائے، فروع کافی کی یہ روایت تو سنا دی جاتی ہے، مگر مولا صادق کا یہ مکمل فرمان بیان کیا جائے کہ اقتدار اور حکومتی جبر کے ساتھ یہ ازدواج قرار پایا تھا، اور وہاں پر جس خاتون اور جس بچی کے ساتھ ازدواج قرار پایا تھا وہ ام کلثوم بنت علی نہیں تھی، بلکہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھی، اگر یہاں تک مان لیا جائے۔ اور یہ تمام جتنے بھی حوالہ جات ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کنکلوژن کریں گے تو ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے کہ وہ ربیبہ تھی، جناب ابو بکر کی بیٹی تھی، ام کلثوم نام تھا، کیونکہ نام ایک جیسا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا دھوکے میں آ گئے ہیں، مگر کیونکہ مولا کائنات کے گھر میں ہی تھی اس لیے ان کی نسبت یہ سمجھی گئی کہ شاید یہ مولا کائنات کی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ہے۔ ایسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں ہے، کسی بھی عالم نے اس انداز سے بات نہیں کی۔